الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور جس دن عاقبت ناندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت والی کتاب سے جو میرے پاس آنے کے بعد آئی تھی بے کہہ دیا۔ اور شیطان انسان کو وقت پر دھوکہ دینے والا ہے۔ اور پیغمبر کہیں گے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، عام روش سے ہٹ کر آج میں نے قرآن حکیم کی جن آیات کی تلاوت کی ہے ان کا تعلق اللہ کی کتاب مقدس قرآن حکیم کے ساتھ ہے۔ ایک مسلمان اس کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیسا ہونا چاہیے، اور اب مسلمانوں کا رویہ قرآن حکیم کے ساتھ کیسا ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ اتنی دردناک حقیقت ہے، اس کا جس قدر بھی تذکرہ کیا جائے رنج اور الم اور دکھ بڑھتا ہی رہتا ہے۔
اندازہ تو یہی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان قرآن حکیم کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں، لیکن ان کی تفصیلات مجھے معلوم نہیں، اپنے ملک کے حالات معلوم ہیں۔ کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں اور منہ بھر کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کسی کی نیت پر شک تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن رویے اور ظاہری عمل جو ہے اس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ہم جس قدر خدا اس کے رسول کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ بالکل دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا دوسرے کو۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے مسلمان کا بالعموم قرآن کے ساتھ تعلق کٹا ہوا ہے۔ مسلمان کی ترجیحات بدلی ہوئی ہیں، جس جس شعبے کے ساتھ وہ لگا ہے اسی میں مگن ہے، اور اس کے لیے دن رات سوچتا ہے کہ اس میں ترقی اور کامیابی کیسے مل سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کا مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں تو پیدا ہی کاروبار کرنے کے لیے ہوا ہوں، زیادہ سے زیادہ نفع کما کر عیش کی زندگی گزاروں گا، اپنے گھر والوں کو بھی عیش کی زندگی گزارنے کے لیے موقع فراہم کروں گا۔ یا ملازم پیشہ ہے تو وہ دن رات کوشش کرتا ہے کہ اس میں ترقی ہو جائے، میرا عہدہ بڑھ جائے، میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، میری مراحت میں اضافہ ہو۔ لیکن آپ کسی بھی شہر کے ایک ایک فرد کے ساتھ ملاقات کریں، یا کسی بھی مارکیٹ اور بازار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک ایک انسان سے، ایک ایک دکاندار سے اور اس کے ملازم سے پوچھیں قرآن سے متعلق، تو یقیناً جواب نہایت افسوسناک ملے گا۔ ایک سویپر عیسائی جمعدار اپنی کتاب جس پر اس کا ایمان ہے، اس کو مانتا ہے، اس کے ساتھ جتنا تعلق رکھتا ہے، جتنی معلومات رکھتا ہے، کہ اچھا خاصا ایک افسر پڑھا لکھا مسلمان اپنی قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ میں جب اس مسجد میں آیا شروع میں، تو یہاں ایک بوڑھا عیسائی بابا جس کی پوری داڑھی تھی، دیکھ کر کوئی شخص نہیں سمجھتا تھا کہ یہ غیر مسلم ہے۔ وہ صفائی کرتا تھا، اس وقت آبادی بھی ذرا کم تھی، دائیں بائیں مارکیٹیں بھی بہت تھوڑی تھیں، مسجد کی صفائی کرتا، اور میں جب سامنے آتا تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، مجھے کہتا میاں جی سلام۔ گھر میں جو کوڑا کرکٹ جمع ہوتا اس کو بھی دستک دے کر باہر لے جا کر پھینک دیتا۔ میں نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ یہ ایک بزرگ آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے اور بڑا ادب والا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دیا کریں۔ خیر یہ ہوتا رہا۔ میں نے ایک دفعہ اس کو اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے،
اور ہمارے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ خلق خدا کو نیکی کا راستہ دکھائیں. ماننا نہ ماننا اس کا اپنا کام ہے، لیکن ہم تو بری ذمہ ہو جائیں گے. اس کو میں نے کہا بابا جی میرا دل کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں. تو اس نے وہی جواب دیا جو ہمارے مسلمانوں کا ہے کہ نماز پڑھا کرو بھائی. وہاں جی نماز پڑھیں، آپ دعا کریں. ہمارے مسلمانوں کا یہ جواب ہوتا ہے آپ دعا کریں. اس نے بھی دعا کرنے کا تو نہیں کہا. اچھا چند مہینوں کے بعد دوبارہ میں نے اس سے یہ کہا، پھر اس نے ذرا ٹال دیا. دوبارہ کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا تو پھر اس نے سمجھا کہ یہ میری جان تو چھوٹے گی نہیں. یہ یاد رکھیں کہ وہ جھاڑو دینے والا آدمی ہے، وہ افسر نہیں ہے. تو مجھے کہنے لگا میاں جی آپ نے اپنے مسلمانوں سب کو مسلمان بنا لیا جو مجھے مسلمان بنانے چلے ہیں. یہ سمجھے کہ ایک تھپڑ تھا میرے منہ پر، اور میں تو چونک گیا. اور اس کی اس بات پر مجھے فکر واقعتاً میں جن کو مسلمان سمجھتا ہوں میرے مسلمان بھائی ہیں. مسلمان پوری طرح بنانا تو درکنار، اسلام کی ابتدائی جو معلومات ہیں ہمارے عام مسلمانوں کو وہ بھی نہیں ہیں. مثال کے طور پر ایک عام مسلمان سے پوچھیں اسلامی عقائد کیا کیا ہیں، کیونکہ اعمال کا بنیاد دار و مدار تو عقیدے پر ہے، تو کچھ بھی نہیں بتائے گا. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھروں کے اندر، ہماری مسجدوں میں ایمان کی صفات یاد کرائی جاتی تھی، مجمل بھی اور مفصل بھی. آپ کو یاد ہوں گی یقیناً، اگر یاد ہیں تو ظاہر قسمت، نہیں تو بہت افسوس ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور اس بات پر ایمان لائے کہ خیر اور شر کے سارے فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اس بات پر ایمان لایا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ اجمال ہے، اس کی پھر تفصیلات ہر ایک کی الگ ہیں. اسی مضمون کو مزید مجمل طریقے سے پڑھایا جاتا تھا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ باقاعدہ سبقاً نہیں پڑھا میں نے، جو لوگ پڑھتے تھے بات یاد کر دی. پھر مدرسوں میں جب پڑھے تو سب کچھ تفصیلات بھی معلوم ہو گئی. چونکہ الحمدللہ گھر دیندار تھا، ماں باپ الحمدللہ ان کو ہم نے اپنی شعوری زندگی کے اندر دین پر عمل پیرا ہوتے دیکھا. والد صاحب اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، تہجد کے لیے جب اٹھتے تو مجھے آواز دیتے تھے. حالانکہ مجھ سے ایک بڑے بھائی تھے، لیکن وہ ذرا سست اور کاہل تھے. تو میں بچپن سے اوائل عمر سے الحمدللہ ایکٹیو رہا ہوں، اور خدا کی مہربانی سے پھر اپنے بھائیوں میں دینی تعلیم میں بھی آگے رہا. اپنے ماں باپ کو میں نے اپنی شعوری زندگی کے اندر دین پر عمل پیرا ہوتا دیکھا. ہماری والدہ خدا کی کروڑ رحمت نازل ہوں، جب بھی میں یہاں سے جاتا، میرا چونکہ زیادہ وقت پنجاب میں گزرا ہے، تعلیمی علاقوں میں گزرا ہے، جب بھی میں جاتا تو وہ جہاں ان کا بیڈ ہوتا تھا اس کے سامنے، یعنی اسی علاقے میں، دوسرے کمرے مجھے نہیں سونے دیتی تھی کہ یہیں سامنے، وہیں میری چارپائی ہوتی تھی. تو اچانک ایک دن سحری کے وقت میری آنکھ کھلی. مجھے یہ خیر اندازہ تو پہلے سے تھا کہ وہ تہجد کی پابند ہیں،
لیکن اس دن مجھے معلوم ہوا کہ وہ سال کے غالب حصے کے اندر روزہ بھی رکھتی ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی کی اہلیہ بڑی خاموشی کے ساتھ ان کو سحری کرا رہی تھی۔ الحمدللہ اس ماحول کے اندر آنکھیں کھولی ہیں، گرچہ اس درجے میں نہ صحیح لیکن ظاہری ایک روپ تو ہے۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس عیسائی بابا نے مجھے کہا کہ آپ نے میاں جی یوحنا کی انجیل کا فلاں باب کی فلاں آیت پڑھی ہے، لوقا کی انجیل کی فلاں باب کی فلاں آیت پڑھی ہے آپ نے؟ میں تو چکرا گیا۔ یعنی دنیوی لحاظ سے سب سے نچلے درجے کا ایک آدمی، اس کو اپنی مذہبی کتاب کی اتنی تفصیلات معلوم ہے کہ ابواب بھی یاد ہیں اور آیتوں کے نمبر بھی یاد ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس سے پہلے میں بائبل کا مطالعہ کر چکا تھا، کئی سال پرانی بات ہے۔ تو اس کے اندر جو چیزیں ہمیں کھٹکتی تھیں میں نے اس کے سامنے، وہ بابا کے سامنے ذکر کی تو اس کا وہ جواب نہ دے سکے۔ مثلا بائبل کے اندر ہے کہ خدا کے ایک پیغمبر کے ان کے خدا کے ساتھ کشتی ہوئی، حالانکہ خالق اور مخلوق کا کیا تناسب آپس میں، لیکن اس میں یہ بھی لکھا کشتی ہوئی۔ تو ساری رات کشتی ہوتے بالآخر ران کی ایک رگ اللہ نے دبا کر ان کو پچھاڑ لیا۔ خیر، میں نے تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اس کا وہ جواب نہیں دے سکے، لیکن میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک عیسائی مذہب سے رکھنے والا اور سب سے نچلے درجے کا آدمی، کوئی افسر بھی نہیں ہے، وہ کوئی پادری نہیں ہے، اس کو اپنی مذہبی کتاب سے اس قدر تعلق ہے، میرے مسلمان بھائی کو بالکل تعلق نہیں۔ آیتوں کا نمبر تو یاد ہونا دور کی بات ہے، ہمارے مسلمان بھائی کو اگر قرآن کریم کی کسی سورت کے بارے میں پوچھا جائے فلاں سورت کس پارے کے اندر ہے، نہیں بتائے گا، الا ماشاء اللہ قرآن کا حافظ ہو تو الگ بات، یا وہ خوش قسمت انسان جو باقاعدگی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ کوئی فوت ہو گیا تو کرائے کے آدمی بلا کر قرآن خوانی کرا لی، کیوں مارکیٹ میں اس قسم کے لوگ مل جاتے ہیں، اسی کام کے لیے ہیں وہ۔ کچھ چیزیں میں کھولوں گا تو اور مجھے بھی تکلیف ہوگی، آپ حضرات کو بھی تکلیف ہوگی، جو میرے مشاہدے ہو چکے ہیں۔ مردے بخشوانے کے لیے یہ ہماری ایک سوچ ہے، یہ خدا کے پیغمبر کی تعلیم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید اپنی مسلمانی کے اس بات کے لیے بچی کو جب رخصت کریں گے تو قرآن کے سائے میں رخصت کریں گے، اور پھر ایک نسخہ قرآن کریم کا اس کو بھی دے دیں گے، وہ لے جا کر گھر کے اس جگہ پہ رکھے گی جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا زندگی ساری، کیونکہ اس کو ساتھ ٹی وی بھی دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ حضرات کے علم میں ہے، کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، کچھ عرصہ پہلے لاہور کا ایک بڑا سکول، ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بھی وہاں سے تعلیم حاصل کی ہو، 150 سال اس کو ہو چکا ہے، گورنمنٹ کالج، اور اس کا ساتھ ساتھ ہی آغاز ہوا تھا سنٹرل بارڈر اسکول۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کا زمانہ تھا، عربی پڑھانے کے لیے کچھ اساتذہ کی ضرورت تھی، تو میں تو خیر ان سرکاری اداروں کا میرے مزاج پہلے سے نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے بہت مجبور کر کے مجھے کہنے لگے آپ اپنی سندیں دے دیں، آپ کسی طرف نہ جائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ وہ سندیں لے گئے، قصہ مختصر ہے کہ میرے ذرا سندیں عالی تھیں، مجھے تو فوراً سلیکٹ کر دیا گیا۔ پھر اب کس سکول میں جائیں، یہاں تو ہزاروں سکول ہیں، مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کون سا سکول ہے۔ کہنے لگے جی آپ سنٹرل ماڈل سکول میں جائیں، تو بڑا سکول ہے تو وہاں آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ واقعتاً فائدہ
پہنچا کہ اب وہاں کے جو بچے مجھ سے پڑھے تھے اب وہ جوان ہو کر بڑے بڑے عہدوں پر گئے ہیں. وہ جب مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے شاگرد ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اس زمانے میں میونسپل اسمبلی کے اندر جو کچھ بیان کرتا تھا وہ بھی کئی نے سنایا کہ آپ کی وہ باتیں ہمیں یاد ہیں. لاہور کا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ چند روز پہلے مجھے ملے, بڑا خوبصورت نوجوان, بڑے ادب سے مجھے ملے, تو خود ہی انہیں بتایا کہ میں فلاں درجے پر ہوں. بہرحال میں چلا تو گیا, لیکن میں اس ماحول میں فٹ نہیں آیا. فٹ نہ آنے کا سبب یہ ہے کہ میں نے جس طرح زندگی گزاری ہے علم کے ماحول کے اندر, کہنے کو تو تعلیمی ادارہ ہے لیکن مجھے تعلیمی ادارہ نظر نہ آیا اس زمانے کی بات. اب تو سنا بالکل زوال پر کہ اس زمانے میں تو کم از کم جب بھی کوئی امتحان ہوتا تھا 3 پوزیشن میں سے ایک پوزیشن سینٹر مارک کی ضرور آیا کرتی تھی. میں طلبہ کی بات نہیں کر رہا, اساتذہ کی. اساتذہ کے ساتھ چونکہ 200 استاد تھے, صبح اسمبلی کے بعد سٹاف روم کے اندر سارے استاد بیٹھتے سوائے کلاس انچارج کے, تو مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہتی ہیں. وہ لوگ مجھ سے پوچھتے, میری عادت تو نہیں کسی کے ساتھ بات چھیڑنے کی, لوگ مجھ سے پوچھتے تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ بالکل خالی ہیں. بالآخر میں قبل از وقت چھوڑ کر آ گیا. اسکول جانے سے پہلے میں نے ایک کتاب لکھنا شروع کی تھی, مسلمان اور غیر اسلامی تہذیب و تمدن. اللہ کی شان, میری اپنی کمی کوتاہی ہے, اسکول چھوڑ بھی دیا میں نے لیکن اب تک دوبارہ اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں لگا سکا. میں اب کبھی کبھی اپنی لکھی ہوئی تحریریں دیکھتے پہ شمار چیزیں ہیں بکھری پڑی ہیں, کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے, لیکن طبیعت کی ناسازی کے سبب سے اب ان کو پوری طرح جمع کرنے کی توفیق نہیں مل رہی. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں, کہ آپ دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کاموں کو مکمل کرنے کی توفیق دے دیں گے. بات کر رہا تھا سینٹرل ماڈل اسکول کی کہ وہاں کی مسجد کا انچارج مجھے بنایا تھا وہاں کے پرنسپل صاحب نے, کہ اس کے سارے امور جو ہیں آپ اس کی نگرانی کریں گے. 8-10 مولوی صاحبان تھے اسکول کے اندر, لیکن کسی پر شاید ان کو اعتماد نہیں ہوگا. تو ایک دن 27 رمضان میں جیسے کہ عام طور پر قرآن کریم ختم ہوتا ہے, جنرال مرحوم کے بھانجے عبد الرؤف سینٹرل ماڈل اسکول میں قرآن کریم سنایا کرتے تھے. اب اس کے لیے انہیں محکمہ تعلیم کے بڑے بڑے افسروں کو بھی بلایا گیا, اور لاہور شہر کے بہت سارے جبہ و دستار والے بھی مولوی. ان کی بات میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں کسی کی تحقیر و تذلیل میں نہیں, بس انہوں نے چند فضائل قرآن کا سنا کر چلے گئے. آخر میری باری آئی تو میں نے, ہاں اس وقت جسٹس نظیم ازن شاہ صاحب جو اس اسکول کے پڑھے ہوئے تھے وہ بھی یہاں موجود تھے. میں نے کچھ باتیں کی اور یہ قصہ بھی میں نے سنا دیا جو ابھی میں آپ کو سنایا, اور دکھ کے ساتھ میں نے کہا کہ میں اپنے مسلمان افسر سے اگر پوچھوں کہ فلاں صورت کس پارے کے اندر, تو وہ نہیں, اتنا جملہ میں کہنا تھا سارے افسروں کی گردنیں جھک گئی ہیں کہ ہم سے نہ پوچھ لیں. حالانکہ میں نے کسی محفل میں کسی تحقیر نہیں کرنی ہوتی, مزاج نہیں تھا, لیکن میں نے یہ بات کہی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں. پڑھے لکھے ہیں, فرنگی مزاج کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, ان کی کٹ مٹ بھی ان کو بخوبی معلوم ہے, لکھ بھی لیں گے بول بھی لیں گے, لیکن محمد رسول اللہ جن کا کلمہ پڑھا ہے, جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں, نہ ان کی زبان انہیں معلوم ہے, نہ ان پر نازل ہونے والا قرآن کریم کے ساتھ کوئی تعلق ہے. روزمرہ کی زندگی میں اگر کوئی مسلمان قرآن کریم تلاوت کرتا بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے. اور آپ حضرات سے یہ بات جو میں کر رہا ہوں تو آپ سے درخواست بھی ساتھ کہ مجھ سے میرا رب ضرور پوچھے گا کہ آپ اپنے لوگوں کو میری کتاب کی طرف ترغیب دی تھی نہیں. آپ ناراض ہو جائیں مجھے یہ گوارا ہے, لیکن خدا کا غضب مجھ پر نازل ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو میں اب پھر آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. زندگی بڑی مختصر ہے, موت ہمارے تعاقب میں ہے.
یہ سارے کاروبار بھی چھوٹ جائیں گے، یہ بلڈنگیں بھی چھوٹ جائیں گے، یہ گاڑیاں بھی چھوٹ جائیں گی، وہ ایک تنگ سی قبر ہوگی، اس کے اندر ہمیں اتار کر ہمارے گھر کے سارے لوگ واپس آ جائیں گے۔ پھر وہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہمیں معلوم ہوگا یا خدا کو معلوم ہوگا۔ موت کی بڑی سختیاں ہیں، حضور نے آخری لمحات میں فرمایا الا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، خدا کے سوا مشکلیں ہٹانے والا کوئی نہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں اور قبر بڑی تنگ ہے، لیکن ایک مومن کامل کے لیے خدا قبر کو کشادہ فرما دیں گے۔ اور گنہگار مومن اللہ سے دعا کریں، میں یہ جملے بول رہا ہوں اور آپ حضرات سن رہے ہیں، دل میں دعا کریں یا اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا۔ گنہگار مومن کی قبر اس طرح اس کو بھینچے گی حتیٰ تختلف اضلاعہ، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے دوستو، قبل اس کے کہ موت کی ہچکی لگے، اس سے پہلے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ اگر اس کو مانا بھی ہے تو ماننے کا تقاضا یہ کہ خدا کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھیں، پوری تفصیل کے ساتھ۔ نہیں کسی کے نے قرآن پڑھا، غفلت میں گزر گیا، ماں باپ کی غفلت، اپنی غفلت، اب بھی کوئی وقت گیا نہیں، اپنا وقت نکال کر گھر کے قریب کوئی اچھے استاد ہیں، دور چلیں۔ آپ آخر اسکولوں کالجوں میں پڑھنے کے لیے دور دور بھی جاتے رہے، کیونکہ وہ مقصود تھا۔ قرآن کو خدا کی کتاب اپنا مقصود سمجھ کر، اخروی نجات کا ذریعہ سمجھ کر دور جانا پڑے دور جائیں، لیکن قرآن کو سیکھیں۔ اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو قرآن کے الفاظ بھی نہیں آتے، بڑے بڑے عہدوں پر کچھ یاد آیا، اقتدار کی کرسیوں پر وفاقی کابینہ کے افسر، وزیر، قرآن کی سب سے مختصر صورت جس کو عام چرواہا بھی پڑھ سکتا ہے، عام مزدور بھی اس کو یاد ہوتی ہے، وہ نہیں پڑھ سکا۔ ایک پیپل پارٹی کا وزیر تھا، وہ نہیں پڑھ سکا۔ لیگ کا وزیر تھا، وہ نہیں پڑھ سکا۔ موجودہ مہربانوں کا جو وزیر ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مجھے بچپن سے یاد ہے کہ ایک عام ان پڑھ آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے مسلمان اگر ہے تو یہ سورت یاد کرائی جاتی تھی۔ اور خدا کے پیغمبر کا یہ فرمان بھی سن لیجئے، ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس شخص کے سینے کے اندر قرآن کریم کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ اجاڑ اور ویران گھر کی طرح ہے۔ بظاہر ایک ڈھانچہ پھر رہا ہے لیکن اجڑا ہوا ہے وہ۔ کچھ وقت دیں خدا کی کتاب کو۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اب تو اس قرآن کا اجازت 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارے قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے سنایا تھا کہ 8 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ بنے، اور خود قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمایا میں 10 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ بن گیا تھا۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے اخبار میں آیا تھا کہ یہاں رائے روڈ پر کسی مولوی صاحب کی کوئی بچی ہے 6 سال کی، وہ قرآن کی حافظہ بن گئی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے تھوڑا سا آپ صدق کے دل سے توجہ کریں، یہ آپ کو کھینچیں گے اپنی طرف۔ اللہ آپ کے سینے کو کھول دیں گے، آپ کی زبان کو کھول دیں گے۔ اس دنیا میں شاید کوئی واہ واہ نہ ملے، لیکن موت کی جب ہچکی لگے گی تو بڑی راحت کے ساتھ ہوگی۔ سنا چکا ہوں میں کہ ایک مومن کامل جو ہے اس کی روح کیسے نکلتی ہے، جس طرح مشکیزے کا منہ ماشکی کھولتا ہے کسی جگہ پانی ڈالنے کے لیے تو پانی کس آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اس طرح ایک مومن کی روح آسانی سے نکلے گی۔ لیکن منافق اور کافر اور خدا کا دین کا باغی، اس کی روح کیسے سخت نکلتی ہے وہ بھی سن لیجئے کہ
کہ جس طرح ایک کھولتے ہوئے تیل کے اندر ایک مرغے کو، ایک چڑیا کو ڈبو دیں، زندہ چڑیا کو ڈبو دیں، زندہ مرغی کو ڈبو دیں، اس سے پوچھیں کتنی تکلیف ہوئی ہے تمہیں. اگر وہ بتا سکے اور آپ اس کی بات کو سمجھ سکیں، اس کا اندازہ کر سکیں موت اسی انداز سے ہوتی ہے. یا کسی زندہ بکرے کو ذبح کیے بغیر اس کی کھال ادھیڑی جائے، جتنی تکلیف اس کو ہوتی، کچھ ایسی تکلیف منافق کو، کافر کو اور مجرم مسلمان کہلانے والا اس کی روح کو ہوتی. تو میرے دوستو، اس کا انتظار کیے بغیر آپ میری بات کو سن کر یہ کہیں گے کہ بچوں کے لیے کچھ کمانا بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے، کمائیں، بالکل کمانا ہے، یہ ذمہ داری ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو ذرا بڑھا لیں، اپنی نیند کو ذرا کم کر لیں، اپنے دوست احباب کی مجلسوں کو ذرا کم کر لیں، خدا کی کتاب کو ٹائم دیں، اللہ کی کتاب کو ٹائم دیں. اللہ نے ضرور پوچھنا ہے. اور دیکھیے جس پیغمبر کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، ان کی زبان سے قرآن ہمیں بتاتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کریں گے. ایک وکیل جب کسی کے خلاف کسی عدالت کے اندر استغاثہ دائر کرتا ہے، محمد رسول اللہ جو وکیل صفائی ہونے کی بجائے استغاثہ ہمارے خلاف دائر کریں گے اور یہ فرمائے یا رب میرے پروردگار، میرے داتا، ان قومی، میری اس قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک رکھا تھا. آج موبائل ہمارے سامنے ہوتا ہے، دوسری دنیا کی دلچسپیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، خدا کے قرآن کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ نے سوشل میڈیا پر ایک منظر دیکھا ہوگا، ایک استاد اپنے طلباء سے کہتا ہے کہ ہم نے لائبریری بنائی ہے، تمہارے گھروں میں جو فالتو کتابیں ہیں جن کو نہیں پڑھتے، ہر بچہ جو وہ کتابیں لائے. اگلے دن دیکھا تو ہر بچہ ایک ایک نسخہ قرآن کریم کا لے کر آیا جو گھر میں نہیں پڑھا جاتا تھا. ایک بچے نے دیا وہ قرآن نکلا، دوسرے نے دیا وہ قرآن. پھر سمجھیے تو سارے قرآن ہی ہیں تمہارے گھر میں. ایک بچہ اٹھ کے کہنے لگا سر جی ہمارے گھروں یہ کتاب واحد ہے کہ اس کو ہمارے گھر میں نہیں پڑھا جاتا. پتہ نہیں برکت کے طور پر ہم قرآن کریم کا نسخے گھر میں رکھ دیتے ہیں، کیا سوچ ہے؟ عہد کریں آج یہیں بیٹھ کر خدا کے ساتھ، دل میں عہد کریں. بیوی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، بچے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، نیند ہماری خراب ہوتی تو ہو جائے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اپنی دلچسپیوں میں ذرا تبدیلی پیدا کریں اور خدا کی کتاب کو ٹائم دیں. یقیناً جتنی میرے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے میں تو اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے پیش کر چکا. اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ میری بھی کامیابی ہے اور آپ حضرات کی بھی بڑی سعادت. لیکن آپ کے اس عمل کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کے گھر کے، آپ سے چھوٹے، آپ کے ماتحت، وہ بھی اس کو اختیار کریں گے. میں نہیں جانتا کہ گھروں کی حالت کیا ہے، لیکن ایک نمازی آدمی کی بیوی نماز نہ پڑھے، یہ دردناک حقیقت نہیں؟ ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے مسلمان کی بیوی قرآن کی تلاوت نہ کرے، اس کے بالغ بچے نماز نہ پڑھیں اور قرآن کی تلاوت نہ کریں، اس سے بڑے خسارہ اور دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، خدا کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ناراض کر لو، بیویوں کو ناراض کر لو، جوان بچوں کو ناراض کر لو، خدا کو ناراض نہ کرو. یقیناً بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں ان کا مزاج نہیں ملتا، لیکن حاکم بن کر
حاکم بن کر، گھر کا مالک اس گھر کا حاکم ہے، اور حاکم کو اپنی رعایا پر اختیار ہوتا ہے۔ اگر ساری زندگی کما کر ان کے لیے مراعات اور مفادات، گھر کی تمام سہولتیں ان کو فراہم کی ہیں، تو پھر یہ حکومت بھی آپ کی ہے۔ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ سب کچھ میں نے آپ کو فراہم کیا ہے، یہ خدا اس کے رسول کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ جس شخص کی بیوی نماز نہیں پڑھتی وہ خدا کے ہاں ماخوذ ہوگا، چاہے وہ خود نماز پڑھتا ہو۔ تم نے کیوں اپنی بیوی کو نماز پر نہیں لگایا؟ میں نے کئی سال پہلے 1983 میں ایک کتاب لکھی تھی نماز کے موضوع پر، جس کو 2 سال پہلے دوبارہ میں نے ایڈٹ کیا اور اس کے اندر 2 گنا اضافہ کیا ہے۔ اس کے آخر کے اندر میں نے بعض بزرگوں کے آراء نقل کیے تھے۔ اس میں ایک بزرگ کی رائے یہ بھی تھی کہ جس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی اس کو طلاق دے دے۔ اس کو رکھا رہنا یہ خدا کا عذاب ہے۔ دیکھیے خدا نہ خواستہ کسی شخص کی بیوی گھر میں کسی غیر مرد کو بلاتی ہے تو کیا کوئی غیرت مند انسان اس کو گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہاں بالکل مردہ ضمیر ہو، نہایت پلے درجے کا بے غیرت آدمی ہو، اس کی بات الگ ہے، لیکن ذرا بھی اس میں حس موجود ہے غیرت کی، وہ گوارا نہیں کرے گا۔ تو اپنی ذات کے لیے، اپنی ذاتی غیرت کے لیے تو یہ گوارا نہ کریں، اور خدا بند قدوس حکم کو منوانے کے لیے بالکل چپ ہو جائیں۔ بالغ بچے، بیوی اور ملازم ہیں مسلمان، نماز نہیں پڑھتے، وہ گھر منحوس گھر ہے، نحوست ہے اس گھر کے اندر، ساری برکتیں خدا ہٹا لیتا ہے، سکون چھین لیتا ہے۔ ایک انسان سکون کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوتا۔ جہاں سکون ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ میرے رب نے اطلاع دے دی ہے، بذکر اللہ ہے، الا آگاہ ہو جاؤ، سن لو، توجہ کرو، بذکر اللہ تطمئن، اللہ کی یاد کے ساتھ ہی دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھا سا بابا، ہم نے بچپن میں نہیں دیکھا تھا اس کو، میرا تو چونکہ وقت سارا ہی پنجاب میں گزر گیا، تعلیمی زمانہ، لیکن کبھی کبھی جب جانا ہوتا تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ بوڑھا بابا مسجد کے اندر قرآن پڑھتا اونچی اونچی آواز سے۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ اس کو میں نے پہلے دیکھے تھے، وہ دور ایک گھر کی طرف اشارہ کیا، اس گھر کا مالک ہے، میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ کہنے لگا کہ یہ آدمی دور دراز علاقوں کے اندر کوئی بھیڑ بکریوں کا کام کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہے تو پھر یہ گھر آ گیا ہے، یہ کام اپنے بیٹوں کے حوالے کر رکھا۔ تو کہیں والد صاحب سے ملنے آیا تو والد صاحب نے دیکھا کہ اس کو قرآن نہیں آتا، والد صاحب نے کہا میں تم قرآن پڑھاؤں گا، تم عزم بالجزم کر لو۔ خدا اس کا بھلا کرے، اس نے بات مان لی، اور ہمارے سامنے ہی اس بوڑھے آدمی، میرا کم سے کم 80 سال کا بوڑھا ہوگا، قرآن کریم اس نے پڑھ لیا، پورا قرآن، اور پھر سارا دن مسجد میں بیٹھا اونچی اونچی آواز سے قرآن کریم پڑھتا رہا۔ اس کے لیے کوئی عمر نہیں شرط، مت کوئی شخص سمجھے کہ اب تو بوڑھے ہو گئے یہ ہوتا ہے، نہیں، بول سکتا ہے، دماغ صحیح کام کرتا ہے تو قرآن کریم سیکھ جائے گا۔ اگر پورا نہیں بھی سیکھا، خدا نے بلا لیا تو خدا کے ہاں اس کا عذر قابل قبول ہو جائے گا، یا اللہ غفلت کا زمانہ گزر، جب ہوش آئی تو تیری کتاب کو سیکھنا شروع کیا، اب تو نے بلا لیا، خدا کے پکڑ سے بچ جائے گا۔ یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کو کچھ ناگوار تو نہیں گزر رہی؟ آپ کی طبیعتوں پر ناگوار تو نہیں گزرتی؟ آپ کے فائدہ نہیں اس میں؟
میں تو سمجھتا ہوں ایک مسلمان کا اس کے اندر فائدہ ہے. میں الحمدللہ اپنی بات کر رہا ہوں، خدا کی توفیق سے، خوبی نہیں، خدا کی توفیق ہے. میں صبح کی اذان سے پہلے قرآن کریم تلاوت کرتا ہوں الحمدللہ العظیم، اور میری بیوی بھی تلاوت کرتی ہے. ساری زندگی میں نے جب سے میرے نکاح میں آئی ایک دن بھی میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے نماز نہ پڑھی ہو. مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہنا نہیں پڑا. دنیا کی دولت جو میرے پاس نہیں، لیکن سکون کی دولت ہے الحمدللہ میرے پاس. اور میں آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں، موضوع سے نکل جاؤں گا میں. سنٹرل ماڈل اسکول کی ایک بات شاید پہلے میں سنا چکا ہوں. ماڈل کلاس اس کے انچارج تھے انور صدیقی، مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ قری کے رحمت کرے. مجھے صبح کا وہ کہا کرتے تھے کہ میرے بچوں کو کچھ نصیحت کر لیا کریں. باہر سے کوئی بھی آتا تو وہ کلاس دکھائی جاتی، بڑی صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین. بچے بھی بڑے شائستہ تھے. میں جب پہلی مرتبہ گیا تو بچے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے. مجھے جس کام پر مامور کیا تھا میں نے سوچا کہ ان سے کم از کم اسلام کا جو بنیادی رکن ہے نماز، اس کے بارے میں پوچھوں. میں نے پوچھا بیٹا تم لوگ نماز پڑھتے ہو؟ سب نے کہا جی نماز پڑھتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی مجھے. کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے انکار کیا ہو. ماں باپ کی اچھی کوشش ہے یا استاد کی محنت ہے، جو بھی ہے. میں نے پوچھا نماز باجماعت پڑھتے ہو یا تنہا؟ کہنے لگے جی باجماعت پڑھتے ہیں. سب نے کہا باجماعت پڑھتے ہیں. یہ دوسری خوشی تھی. آج صبح باجماعت نماز کس نے پڑھی ہے؟ اس میں سے 2-4 کو چھوڑ کر سب نے کہا کہ ہم نے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھی. پھر میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، یعنی وضو؟ کہنے لگا جی بالکل ضروری ہے. کرتے ہیں آپ وضو؟ کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ جب یہ بات میں نے پوچھی تو ہر طرف سے خاموشی. ایک بچے نے کچھ لرزتا لرزتا اٹھ کر اس طرح ہاتھ کھڑا کیا. کہنے لگا جی 3 فرض ہیں. میں نے سمجھا چلو 4 فرض نہیں یاد ہوں گے، 3 فرض غنیمت ہے. مگر ہیں کیا؟ یہ لمحہ فکریہ آپ حضرات کا. کہنے لگے صابن، تولیہ اور پانی، یہ 3 فرض ہیں. یہ جواب صحیح تھا. وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4. پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا. کہاں سے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، دائیں بائیں سے یہ کان کے جو نرما ہے سے دوسرے تک، یہ چوڑائی میں. یہ پہلا فرض ہے. دوسرا فرض ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. تیسرا فرض سر کا مسح کرنا. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. چوتھا حصہ سر کا مسح کرنا فرض ہے. یعنی ایسا کہ بھیگا ہوا ہاتھ کسی نے یہاں لگا لیا تو فرض ادا ہو جائے گا. اور چوتھا فرض پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا. باقی ساری چیزیں سنت ہیں. تو ان بچوں سے جہاں مجھے خوشی ہوئی، یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے گلہ نہیں کیا، لیکن ان بچوں کو کہا میرے بیٹا یہ جو آپ سنا رہے ہیں یہ فرائض نہیں. 10ویں کلاس کا بچہ اگر نماز کے فرائض یا نماز کے مسائل نہیں جانتا تو کیا کالج میں جا کر دینی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ وہاں تو بالکل نہیں پڑھائی جاتی. 5ویں 6ٹھی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک بچوں کو اسلام کی بنیادی ساری باتیں بتائیں جانی چاہیے اور ان کو معلوم ہونے چاہیے. لیکن 10ویں کلاس کا بچہ اور ماڈل کلاس کا بچہ وہ کہتا ہے کہ وضو کے 3 فرض ہیں، پانی، صابن اور تولیہ. انا للہ. کس سے کیا گلہ کریں ہم؟ ماں باپ سے گلہ کریں، استاد سے گلہ کریں،
اس ماحول سے گلہ کریں، ملکی نظام سے گلہ کریں، سبھی ذمہ دار ہیں، سبھی ذمہ دار ہیں۔ اگر بچوں کے ماں باپ پکے نمازی ہوں تو ان کو سکھائیں کہ جو وضو تم نے کیا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں، ایک بچہ پورا قرآن کریم حفظ کر سکتا ہے، یہ چند فرائض اور سنت نہیں یاد کر سکتا، لیکن کوئی سکھائے تو صحیح۔ ہمارے سامنے ایک مارکیٹ ہے پینوراما، جیسے اس کی 80 دکانوں کا افتتاح ہوا، اس کے مالکان اس وقت غالباً سندھی تھے۔ سامنے مسجد میں یہی تھی، انہوں نے کرائے کہ بہت سارے لوگ، کئی ٹیمیں بلا رکھی تھیں، مجھے کہا کہ آپ نے دعا کرنی۔ چلا گیا، میں پڑوس کا حق ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی آیا تو اس نے سپارہ الٹا پکڑا ہوا ہے، بجائے سیدھے رکھنے کو الٹا پکڑا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ میں بھی قرآن پڑھنے والوں میں شامل رہوں اور مجھے بھی کچھ مراد مل جائیں۔ اس سے پکڑ کر سیدھا کر دیا کہ یہ یوں ہے، پتہ تو تھا میں، لیکن مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہے بات پہ ہوئی کہ جو مالکان تھے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ٹھکا ٹھک ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور شور بھی ہو رہی ہے۔ تو مجھے تو بڑی سخت ناگوار گزری یہ بات۔ میں نے کہا اب چپ ہونا، میں کسی غرض کے لیے گیا تو تھا نہیں، دعا کرانے گیا تھا، لیکن اس وقت اگر میں صحیح بات نہ پہنچاؤں تو میں خدا کا مجرم ہوں۔ میں نے پھر ان کو صحیح رگڑے دیے۔ میں نے کس لیے قرآن کریم پڑھایا ہے؟ برکت کے لیے؟ قرآن کا یہ ادب ہے جیسا تم کر رہے ہو؟ اور انہوں نے معذرت کی۔ میں آنے لگا، خیر وہ جتنی بھی ٹیمیں تھیں ان سب کو انہوں نے کچھ دے دلا کر فارغ کیا۔ میں آنے لگا تو مجھے انہوں نے روک لیا، کہنے لگے ہماری درخواست ہے آپ رک جائیں۔ مجھے اپنے دفتر میں بٹھایا، انہوں نے پتہ نہیں گلہ کریں گے یہ کہ تم نے ہماری سب کے سامنے توہین کر دی، لیکن میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ خدا نے خاص معذرت کا، بلا وجہ تو کسی کو میں بات کرتا نہیں، اور جو کی تھی اس میں انشاءاللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہاں انہوں نے معذرت کی کہ واقعتاً ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، قرآن کا ادب یہ نہیں تھا جو ہم نے کیا ہے۔ اور پھر مجھے شیروانی کا ایک کپڑا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید وہ سچ کہنے کا نتیجہ تھا، خدا کی طرف سے انعام۔ میں نے تو کچھ مانگا نہیں، میں جانتا بھی نہیں تھا ان کو۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قرآن کریم کے ساتھ لوگوں نے یہی سلوک کیا تھا۔ دکان میں برکت ڈالنے کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے، بیٹی کو ایک نسخہ جہیز میں دینے کے لیے، بس اس کے سوا قرآن سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ گھروں میں اگر قرآن کا کوئی نسخہ ہے بھی، وہ ایسی جگہ میں جہاں ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ دوستو، ایک دن نہ میں ہوں گا نہ آپ ہوں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، سب چھوٹے بڑوں سے، اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہے تو معافی مانگتا ہوں، مجھے معافی مانگنے میں کوئی میری توہین نہیں، لیکن میں نے سچ کہا ہے، کسی کی تحقیر و توہین مقصود نہیں ہے۔ آپ حضرات کی ہمدردی کے ساتھ بات کی، خدا کے لیے قرآن کو ٹائم دیں، اپنی زندگی کے نظام کو ایسا ترتیب دیں کہ اگر نہیں سیکھا تو سیکھیں، اور سیکھا ہے خدا کا شکر ادا کریں تو پھر اس کے لیے باقاعدہ دیکھیں۔ صبح کے وقت انسان سویرے اٹھتا ہے خدا کی توفیق سے، اس وقت تو کوئی آنے والا بھی نہیں ہوتا، ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اس وقت قرآن کریم تلاوت کریں۔ جو کمی ہے تو خدا سے مانگیں، یا اللہ میری کمی کوتاہیاں دور فرما دے۔ کسی اچھے استاد کو بیٹھ کر تھوڑا سا سنائیں کہ کیا میں ٹھیک پڑھتا ہوں، اگر کہیں کمی ہے تو پھر اس کی اصلاح کریں، ٹھیک پڑھیں تو خدا کا شکر ادا کریں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کسی نے پڑھ بھی لیا، معنی مطلب معلوم نہیں، اس کا نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ ناجائز کا، نہ ناجائز کا، تو یہ تو خدا نے پوچھنا ہے کیا سلوک کیا تھا میری اس کتاب کے ساتھ۔
قرآن یہ عظیم کتاب ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ. جس شخص نے قرآن کریم پڑھا اور اس کو پھر سینے میں محفوظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، ادخلہ اللہ الجنہ، اس کو تو جنت میں خدا داخل کریں گے ہی. وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اس کے گھرانے کے 10 آدمیوں کے لیے سفارش کرنے کے اللہ اس کو حق دیں گے. کون سے 10 آدمی؟ کلہم وجبت لہ النار، وہ 10 گناہگار جو اپنے بدعمالیوں کے سبب سے جہنمی بن چکے ہیں، ان کی سفارش کرنے کا خدا اس کو حق دیں گے جو قرآن کریم والا ہے. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں نے پڑھی ابھی: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو خدا بلند کرتا ہے اور بعضوں کو پستی میں گرا دیتا ہے. اس کی شرح میں بعض علماء نے بات لکھی ہے کہ فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں مکہ شہر کی ذمہ داری جس کو سونپی گئی تھی، وہ ایک صحابی تھے. ان سے پوچھا گیا کہ فلاں جنگل کا علاقہ جو ہے وہاں کی ذمہ داری کس کو سونپی گئی ہے؟ ایک آدمی کا نام لیا گیا. فاروق اعظم نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ہمارا غلام ہے. تو حضرت فاروق نے فرمایا تم نے غلام کو اتنی بڑی ذمہ داری دی؟ تو عرض کیا امیر المومنین ہے تو غلام لیکن وہ قرآن والا ہے، قرآن کی برکت سے ہم نے اس کو یہ بڑی ذمہ داری دی ہے. اس وقت پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بہت ساری قوموں کو خدا بلندی پر لے جاتا ہے جو پست ہوتے ہیں، لیکن خدا قرآن کی وجہ سے بلندی پر لے جاتا ہے. وَیَضَعُ بِآخَرِینَ، اور بڑے بڑے ہوتے ہیں خدا ان کو پستی میں گرا دیتا ہے. پھر میں کہتا ہوں میرے دوستوں، موت میرے اور آپ کے تعاقب میں ہے. کچھ پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، کتنی گھڑیاں باقی ہیں. خدا کی طرف سے بلاوا ضرور آئے گا. اگر دنیا میں کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو محمد رسول اللہ آج موجود ہوتے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے بلا لیا ہے تو مجھے اور آپ کو خدا نہیں چھوڑیں گے. قبل اس کے کہ وہاں جائیں اور ہمیں شرمندگی ہو، رسوائی ہو اور تڑپیں پھڑکیں کہ ایک دفعہ یا اللہ ہمیں پھر واپس بھیج دے کہ ہم تلافی کر سکیں. واپسی کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا. ابھی سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور کمیاں ہیں تو خدا کے سامنے مانگیں. دروازہ کھلا ہے، مانگنے والا دروازہ کھلا ہے. اس نے انکار نہیں کیا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، لیکن کسی استاد سے حیران کارے کے بے استاد باشد، یقین میدان کے بے بنیاد باشد. فارسی کے شاعر کہتا ہے کہ جو کام بھی استاد کے بغیر ہوتا ہے یقین جانو کو بے بنیاد ہوتا ہے. کسی استاد سے سیکھیں. اگر اس کی اہمیت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ دنیا کی ڈگریاں سب کی سب بیکار چلی جائیں گے. خدا کی قسم، پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی بیکار چلی جائے گی، ایم اے کی بھی بیکار چلی جائے گی، فلاں بھی بیکار، فلاں بھی بیکار. یہی ایک چیز ہے کہ جو کرامت ہے. ان ڈگری کو کسی نے نہیں پوچھنا. اللہ کا قرآن سیکھیں، پتہ چلے کہ کیا میں نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میں بات ختم کرنے سے پہلے آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں اس مسجد میں خدا کی توفیق سے 2 دفعہ قرآن کریم مکمل ہوا ہے. ایک دفعہ 13 سال میں، ایک دفعہ 11 سال میں. الحمدللہ العظیم. تیسری مرتبہ شروع ہوا، سورہ بقرہ پڑھی گئی، لیکن شامت اعمال سے میں یہی کہوں گا کہ میرے اعمال کی شامت سے درس رکا ہوا. اور اب بہت سارے احباب
مطالبہ بھی کرتے ہیں، مطالبہ نہ بھی کریں، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ موت کی ہجری لکھنے سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ ان قریب انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز ہوگا، اور آپ ذہن بنا لیں کہ اس میں ٹائم دینا ہے آپ نے۔ آج تاریخ کا نہیں اعلان کرتے، اس لیے کہ احباب سے کافی عرصہ درمیان میں رکا ہے، ان سے مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تاریخ کا اعلان، کی زندگی ہے تو میں اسی ممبر سے انشاءاللہ تاریخ کا اعلان کروں گا، لیکن آپ حضرات ذہن بنا لیں۔ الحمدللہ العظیم، الحمدللہ العظیم، ہمارے اس قرآن کریم کے درس سے میرے جیسا ناکارہ معمولی طالب علم اس درس سے بے شمار لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہوئے، ان کے خاندان سنور گئے ہیں۔ جو شرک بدعت میں مبتلا تھے، خدا نے اس کو توحید و سنت پر آنے کی توفیق دے دی۔ بے شمار نوجوان باشرہ ان کی داڑیاں ہیں۔ ایک گھرانہ ایسا بھی ہے کہ ان کا بچہ قرآن کریم حافظ ہونے کے بعد عالم بن گیا۔ حافظ تو بے شمار ہیں۔ دائیں بائیں محلوں کے اندر، جن گھروں کے اندر میرا نام سننا گوارا نہیں ہوتا تھا، عورتیں روکتی تھیں کہ مسجد شہداء میں بچے کو نہ بھیجنا، وہاں ایک وہابی مولوی آیا ہے، وہ بچوں کو گمراہ کر دے گا۔ یہ شروع کی باتیں ہیں۔ پھر خدا کا نظام دیکھا، قرآن کی برکات۔ پھر سال ڈیڑھ سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہی عورتیں میری کیسٹیں منگوا کر محلے کی عورتوں کو بلا کر سناتی تھیں۔ میں نے کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، آج پہلی دفعہ ذکر کر رہا ہوں۔ دائیں بائیں جتنے بھی اپنے اپنے نصیب، اپنے اپنے قسمت پر مہر لگانے کے لیے میری مخالفت بھی کرتے ہیں، میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، کیونکہ میری ذمہ داری خدا کا قرآن لوگوں تک پہنچانا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا۔ مجھے کوئی اچھا کہتا ہے یا برا کہتا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ اگر اللہ کے نزدیک اچھا ہوں تو اچھا رہوں گا، میری حیثیت کوئی گرا نہیں سکتا۔ لیکن میں اگر اپنے اعمال کی خرابی کی وجہ سے برا ہوں تو کسی کا اچھا کہنے سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں یہ بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں الحمدللہ یہ مسجد توحید کا مرکز بنی ہے۔ بنی ہے کہ نہیں بنی؟ اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ پورے شہر کے اندر نہیں، پورے صوبے کے اندر، پورے ملک کے اندر ہوتا ہے، پورے ملک کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اخلاص کے ساتھ خدا کا قرآن سنایا ہے۔ اپنی ناموری کے نہ کل نامور تھا نہ آج نامور ہوں، لیکن خدا کا قرآن جو ہے اس کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے تو انسان کو خدا مٹنے نہیں دیتا، پھر اس کو یادگار بنا دیتا ہے۔ تو آپ حضرات ذہن بنا لیں، تیاری کر لیں کہ جب بھی قرآن کریم کا درس شروع ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اس میں شرکت کریں گے، اور آپ کو ٹائم وہ دیا جائے گا جس میں آسانی سے آپ شرکت کریں گے۔ عشاء کے بعد کا لمبی راتیں ہیں، عشاء کے بعد کا لمبا ٹائم بھی نہیں ہوگا، آدھا گھنٹہ درس ہوگا، لیکن انشاءاللہ معمول کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدا بند قدوس ہماری کمی کوتاہی کی اصلاح فرما دے۔